السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اس سے جو پچھلی میری ویڈیو تھی اس ویڈیو میں نے جنات اور قبر پرستی اور بت پرستی کے تعلق پر کچھ بات میں نے کی تھی، اور یہ بت پرستی کہہ لیں یا قبر پرستی کہہ لیں، اس کی کچھ تاریخ میں نے بیان کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے 5 بزرگ گزرے تھے قبیلہ قابیل کے قبیلے میں، جن کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 شخصیات تھیں، بزرگ تھے۔ تو ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی شیاطین کے کہنے پر، شیاطین کی رہنمائی کرنے پر۔ شروع میں تو بطور یادگار کے یہ مورتیاں بنائی گئیں، لیکن بعد میں ان کی پوجا شروع ہو گئی، اور بہرحال بعد میں ادریس علیہ السلام نے سمجھایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، پھر عذاب طوفان نوح آیا اور اس میں یوں مورتیاں بہہ گئیں، اور پھر اس طرح پانی کے اوپر تیرتے تیرتے پھر وہ جدہ میں پہنچ گئیں، اور وہاں وہ زمین میں ظاہر مٹی میں چلی گئیں۔ پھر ہزاروں سال بعد پھر جنات نے ان مورتیوں کو وہاں سے ایک سردار کو بتایا، عمر بن لحی کو، اس نے ان کو وہاں سے نکالا اور ان 5 کو بتوں کو نصب کر دیا عرب کے مختلف مقامات پر، اس طرح ان کی پوجا شروع ہو گئی، اور پھر عرب کے اندر اس طرح بت پرستی پھیل گئی۔ بہرحال پچھلی ویڈیو میں نے یہ تھوڑی سی تاریخ بتائی تھی، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قبروں پر یعنی یہ جو مزارات ہوتے ہیں، ان مزارات پر شیاطین بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ وہاں پر آنے والے زائرین کی کس طرح ہیلپ کرتے ہیں، کس طرح مدد کرتے ہیں، تاکہ ان کا عقیدہ اسی مزار والے کے ساتھ جڑا رہے، اسی کے ساتھ ان کا تعلق بنا رہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس مزار والے کو حاجت روا، مشکل کشا اور یہ سب کچھ سمجھتے رہیں۔ تو بیک گراؤنڈ میں یہ جنات، شیاطین وغیرہ ایسی جگہوں پر، مزارات پر، مندروں میں، ہندوؤں کے جو مندر ہوتے ہیں وہاں پر اور اس قسم کی جگہوں پر یہ کام کرتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو قرین ہوتا ہے، قرین اس شیطان کو کہتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ قرین اس کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بعض قرین ایسے ہوتے ہیں، بعض شیطان ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد سمندروں میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے شیطان کے پاس ان کی اور ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی نیک انسان ہو، کوئی مشہور شخصیت ہو تو وہاں پر وہ لازمی بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کر سکیں۔ بہرحال یہ دھندا جو ہے یہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے، شیاطین اس طرح کام کرتے ہیں۔ عرب کے ایک عامل ہیں، انہوں نے بھی ایک جن کو حاضر کیا مریض پر۔ جب جن حاضر ہوا تو اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے، تو اس نے بتایا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ اس نے پھر اس جن نے خود بتایا کہ ہمارا جو بڑا شیطان ہے، جن ہے، وہ ہماری ڈیوٹیاں لگاتا ہے، ہمیں مختلف مزاروں پر، اولیاء کے مزاروں پر، مختلف مندروں میں اور ایسی جگہوں پر ہمیں بھیجتا ہے۔ وہاں پر جا کر جب لوگ آتے ہیں، چڑھاوے دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ہم پھر ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور ان کے کچھ مسائل ہم حل کرتے ہیں، اور اس طرح لوگ اور زیادہ پکے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ جس میں ایک مزار کو، ایک آستانے کو، ایک آستانہ عالیہ شریف کو گرایا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو وہاں سے شیطان برآمد ہوا، جن برآمد ہوا جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جو لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ کیا واقعہ ہے؟ اصل میں واقعہ یہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب سے بتوں کا خاتمہ کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر سے بت جو تھے وہ بھی گرائے، آس پاس تھے وہ بھی ختم کیے، اور پھر جتنا ایریا پورا حجاز کا عرب کا مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کے لشکر اور دستے اور جتھے جو ہے بھیج کر، کمانڈو ایکشن کر کے اس قسم کے آستانے، اس قسم کی مزارات، اس قسم کے مندر، یہ سارے کے سارے تباہ کر دیے۔ اسی قسم کی کارروائیوں میں سے ایک کارروائی ہوئی تھی عزا کے خلاف۔ عزا ایک بت تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ نجم میں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ کیا آپ نے، بہرحال خیر میں اس آیت میں نہیں جاتا، اس میں 3 بتوں کا ذکر ہے، لات، منات، عزا۔ ان میں سے جو عزا تھا یہ ایک دیوی تھی، اور اس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔
اور وہاں پر جا کر چڑھاوے دیتے تھے، دیگیں تقسیم کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، ٹاکیاں جا کر وہاں پر درخت تھے کچھ ببول کے، ان کے ساتھ جا کر ٹاکیاں باندھتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے. یعنی وہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج ہمارے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں، اجمیر شریف میں شہباز قلندر، معید الدین چشتی وغیرہ وغیرہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کے مزاروں پر، یا اس کے علاوہ جو من گڑت مزار ہیں. بعض مزار تو ایسے ہیں نا کہ واقعتاً وہاں پر اللہ کے اولیاء کرام جو تھے وہ مدفون ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو من گڑت ہیں، جو ویسے ہی کسی نے قبر بنا کر اور وہاں پر کچھ ٹاکیاں باندھ دی اور بس بیڑ چال پر لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. بہرحال وہی کچھ ہوتا تھا جو آج ہمارے مزاروں پر ہوتا ہے، وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا تھا، بہت بہادر جرنیل اور کمانڈر تھے، ان کو 20 یا 30 صحابہ کرام کا ایک دستہ دے کر روانہ کیا کہ جاؤ وہاں پر مکہ سے طائف کی طرف جاتے ہوئے سینٹر میں وادی نخلہ ہے اور اس کے آس پاس کسی جگہ پر یہ دیوی نسب تھی، اور وہاں پر قبہ بنا ہوا تھا، کچھ درخت تھے ببول کے، اور وہاں پر یہ لوگ جاتے تھے، سب کچھ وہاں پر ہوتا تھا. بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ لے کر گئے اور وہاں پر جا کر حملہ کیا. مجاور نے بڑی چیخیں ماری کہ تم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تم اس کو نہیں چھیڑ سکتے، تمہیں جو ہے ہم یہ یہاں پر خفیہ طاقتیں ہیں. ہاں جی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ہمارے ہاں بھی ایک ہے مری والی سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں میں کتنے جن نظر آ رہے ہیں، کتنی طاقتیں ہیں اس آستانے کی، کتنی طاقتیں ہیں. تو مجاور نے بھی کہا کہ اس آستانے پہ بڑی طاقتیں ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی ڈرانے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جنہیں رخصت کیا ہو لشکر دے کر، تو وہ کہاں ڈرنے والے تھے. انہوں نے جا کر وہاں تیس نیس کر کے رکھ دیا. یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ بلڈوزر پھیر دیا، وہاں پر سارے درخت کاٹ دیے، وہ قبہ جو بنا ہوا تھا وہ سارا گرا دیا، اور سب کچھ ملیا میٹ کر کے آگے وہاں پر سب کچھ صفایا کر کے. جب واپس آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے پوچھا تم نے وہاں پر کچھ دیکھا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ کیا چیز یا رسول اللہ، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عزا تو ابھی تم نے پھر ماری ہی نہیں ہے، جاؤ دوبارہ، اور عزا بھی وہیں پر ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے، ننگی تلوار لیے ہوئے، سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور بڑے غصے میں تھے. اور اب آ کر انہوں نے جب وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ننگی عورت تھی، لمبے لمبے بکھرے بال تھے، اور جسے وہ چڑیل کہتے ہیں، یعنی شیطانیہ عورت، یعنی شیطان تھی، جن تھی، جنوں میں سے اس کی فیمیل تھی اور شیطانیہ تھی، شیطان تھی. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ اصل میں وہ عزا تھی جس کی لوگ پوجا کرتے تھے. لوگ سمجھ رہے تھے یہاں پر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. ان کی مشکل کشائی ہوتی تھی تو لوگ آتے تھے نا، حاجت روائی ہوتی تھی. اگر کسی کو کبھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا ہوتا تو پھر لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت تھی. تو لوگوں کے مسائل وہاں پر حل ہوتے تھے، تو اس لیے وہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھیں وہاں پر. اسی لیے تو لوگ دگے چڑھاتے تھے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. ورنہ اب دیکھیں، جس ڈاکٹر کے پاس لوگ جائیں اور وہاں سے لوگوں کو شفا یابی ملتی ہو، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہو، اور وہاں پر یا کوئی بھی کہیں پر کسی کا کوئی مسئلہ جب حل ہوتا ہے تو رش وہاں پر لگی ہوتی ہے. جہاں پر کچھ نہیں ہوتا تو اس کے پاس کوئی رش نہیں لگی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ مزارات پر یا ایسی جگہوں پر وہاں پر بھی رش اسی لیے لگی ہوئی تھی ہزاروں سال سے، کہ وہاں پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. اور وہ مسائل وہ عزا جو شیطانیہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اور اس کے چیلے وغیرہ وہ حل کرتے تھے لوگوں کے مسائل. چھوٹے موٹے کسی کے نہیں بھی حل ہوتے تھے وہ کسی کے حل کر دیتے تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب اس چڑیل کو دیکھا، اس پڑلی کو دیکھا، اس شیطانیہ کو وہاں پر دیکھا، اب تو تلوار نکالی. مجاور نے بہت چیخیں ماری کہ تو ویسے نہیں مار سکتے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ختم کر دیا اسے. اور اب آ کر حضور کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ہاں اب عزا کو تم نے قتل کیا ہے. یہ شیطانی عورت اصل میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ آ کر، جو لوگوں کو نظر تو نہیں آتی تھی، لوگ آ کر اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو سجدے کرتے تھے، اور یہ لوگوں کے مسائل حل کرتی تھی. تو یہ ایک واقعہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس طرح کے کچھ 17 مزید اس طرح کے واقعات ہیں جو اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا، کہ باقی مندروں کے ساتھ، باقی آستانوں کے ساتھ، باقی مزاروں کے ساتھ حضور نے کیا کیا اور وہاں پر کیا کیا واقعات پیش آئے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.